حسن انجام پارٹ 2 صبر اور دعا کا فائدہ۔ جو واقعہ میں سنانے جا رہی ہوں یہ ان نیک خاتون کا ہے جو کسی زمانے میں ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھی۔ وہ میری کچی عمر کی پکی یادوں میں سے ایک ہیں۔ کچھ لوگوں کے گرد ایک ٹھنڈی میٹھی روشنی کا ہالہ سا ہوتا ہے، جیسے اندھیری رات میں پگھلی چاندنی کا کوئی چشمہ ہو۔ یہ نور نہ چلوں سے ملتا ہے، نہ کسی نسبتی سلسلے کی دین ہوتا ہے۔ یہ تو مہربانی اور ثقافت کے باعث عطا کیا جاتا ہے، مگر ان کو جو خود بھی اس سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ جن پڑوسن کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ بھی ایسی ہی شخصیت کی مالک تھی، دریا دل اتنی کہ 4 یا 5 ایسے مسکین بچوں کی پرورش کی جن کو حالات نے ان سے جا ملایا تھا۔ صابر اور شاکر اتنی کہ ایسی عمر میں جب انسان اولاد کو جوان ہوتے دیکھ کر یوں خوش ہوتا ہے گویا پکے پھلوں کا باغ ہو جس کے لیے ساری عمر ریاضت کی ہو، اور یہ فخر اور خوشی بوڑھی ہڈیوں کو توانائی بخشتی ہے۔ اس عمر میں ان کا جوان بیٹا قتل ہو گیا، اور ایک انسان کا قتل اس سے جڑے سارے انسان کو قتل کے برابر ہی ہوتا ہے۔ ایسے میں بھی ان کے دل پہ جو گزری سو گزری، مگر زبان سے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی ناشکری کا کلمہ نکلا ہو۔ انہوں نے ایک آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کو اپنا لیا، اور ایسے اپنایا کہ ہر وقت زبان کو اس آیت سے تر رکھتی، صبح شام یہی دعا مانگتی رہتی۔ شاید 80 برس کی عمر ہوگی جب ایک روز ان کے سر میں اچانک بہت تیز درد شروع ہوا۔ تکلیف بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ہوش و حواس بھی جاتے رہے۔ اپنی کسی اولاد یا زیر پرورش بچے کی بھی پہچان نہ رہی، لیکن اگر کچھ یاد تھا تو وہ یہی آیت تھی، اسی کو دہراتی رہتیں۔ جیسے جیسے حالت بگڑی یادداشت نے مزید ساتھ چھوڑا، کبھی یہ آیت پوری پڑھ لیتی، کبھی بھول جاتی، درمیان سے الفاظ ٹوٹنے لگتے، پھر ہر آنے جانے والے سے کہتی مجھے دعا سناؤ میں بھول گئی ہوں۔ الحمدللہ غنودگی اور نزا کے عالم بھی اسی قرآنی دعا کے الفاظ زبان پر تھے۔ وہ دنیا میں بھی اپنے کردار و صفات سے اچھے اثرات چھوڑ کر رخصت ہوئیں، اور امید کی جا سکتی ہے کہ لوگوں کی اچھی گواہی آخرت میں بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا حقدار بنائے گی۔ نیک لوگ یہ شعور خوب رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، اسی لیے وہ اسے اسی کی راہ میں اسی کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں، اور جان و مال کا نقصان ہو جائے تو بھی بکھرنے اور ٹوٹنے کی بجائے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد اور صبر کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی ہے۔ مذاق اڑانا ایک ناپسندیدہ کام۔ بعض واقعات کی تکلیف انسان کو ساری عمر یاد رہتی ہے، کبھی پچھتاوا اور کبھی روک بن کر۔ میں ایک استاد ہوں، اور یہ واقعہ میرے آنکھوں دیکھا ہے جو مجھے اکثر راتوں کو بھی بے چین کر دیتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت بہت مذاق کرتی تھی، ہر آنے جانے والے سے مضحکہ خیز گفتگو کرتی، اور ساتھ رہنے والی عورتوں کو ہر وقت ہنساتی رہتی اور کسی نہ کسی شرارت کے موڈ میں رہتی۔ مذاق کرنا، دوسروں کو ہنسانا یہ حد میں رہے تو اچھا لگتا ہے، مگر جہاں یہ کسی کی دل آزاری کا سبب بن جائے، کسی کی نقل اتار کر اس کو دکھ دینے کا باعث بنے، وہاں تعلقات بگڑتے ہیں اور جھگڑا فساد کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ فساد پسند نہیں کرتا۔ اس عورت کی باتیں بھی بعض اوقات دل دکھا دیا کرتی تھیں۔ ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی عورت نے اس سے کہا کہ ہنسانے اور دوسروں کی نقل اتارنے سے عذاب ملتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا حساب ہوگا۔ اس عورت نے جواباً کہا کہ میں نعوذ باللہ فرشتوں سے بھی مذاق کروں گی اور جواب میں گونگی بن جاؤں گی۔ اس کے اس جواب کو سوچ کر مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے اور دل بری طرح سے دکھتا ہے۔ اتفاق کہیے یا کیا کہ 4-5 سال کے بعد اس عورت کو زبان کا فالج ہو گیا۔ اب وہ منہ سے ایک لفظ ادا نہیں کر سکتی تھی، اور اشاروں میں بات کرتی اور بہت روتی تھی۔ پھر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ مجھے اس کی موت کے وقت بہت دھچکا لگا
کہ کاش وہ ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالتی۔ میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ اس کو اس کے بڑھاپے کے آنسوؤں کے سبب اس کی نادانی پہ اس کا افسوس اور پچھتاوا دیکھ کر اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھی بات کہنے کی توفیق دے، آمین۔ کیونکہ لوگ چلے جاتے ہیں، پچھتاوے پیچھے باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے ممنوع امور کا ہر دھرمی سے ارتکاب مصیبتوں کا سبب بنتا ہے۔ بہت ہنسنے، دوسروں کا مذاق اڑانے، نقلیں اتارنے اور نصیحت کرنے والے کی بات کو قبول کرنے کی بجائے اسے ٹھٹے میں اڑا دینے سے مومن کو بچنا چاہیے۔ جنازہ پڑھنے کا عمل خیر۔ میں جب زندگی اور موت کے بارے میں سوچوں تو روز رات کو سونا اور صبح کا جاگنا ذہن میں آ جاتا ہے۔ میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ میں جو بات سوچتے ہوئے سوتی ہوں، جاگتے وقت پہلا خیال اسی چیز کا آتا ہے، گویا درمیان کی نیند کا وہ غیر محسوس دورانیہ کبھی آیا ہی نہ تھا۔ ایسے ہی جب ماموں کی زندگی کو یاد کروں تو اس کی وجہ بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ میرے ماموں راولپنڈی کے ایک گاؤں منٹور میں رہتے تھے۔ وہ 5 وقت کے نمازی تھے۔ اپنی عبادتوں اور اچھے اخلاق کے علاوہ ان کی وہ ایک ایسی عادت جو آج بھی جانے کتنے لوگوں کو یاد ہوگی، وہ ان کا نماز جنازہ پڑھنا تھا۔ عادتیں انسان کو بناتی ہیں اور عادتیں انسان کو بگاڑتی ہیں۔ ایک اچھی عادت پر ماموں نے دوام اختیار کیا، پھر کوئی موسم، کوئی مجبوری نہیں دیکھی۔ وہ گاؤں میں ہر ایک کی نماز جنازہ پڑھنے جاتے تھے، خواہ کوئی غریب ہو یا امیر، رشتہ دار ہو یا اجنبی۔ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ ایک مسلمان کی مہلت تمام ہوئی، وہ مسلمان اپنے رب کے پاس جا رہا ہے تو اسے ایک مسلمان کی طرح دعاؤں میں رخصت کرنا چاہیے۔ ادھر مسجد میں کسی نماز جنازہ کے لیے اعلان ہوتا، ادھر وہ وضو کر کے نماز کی ادائیگی کے لیے چل پڑتے۔ وہ بھی ایسا ہی ایک دن تھا جب ماموں نے نماز پڑھ کر مسجد سے گھر واپس لوٹے ہی تھے کہ نماز جنازہ کا اعلان ہوا۔ اپنی بیوی کو بتا کر وہ فوراً جنازہ پڑھنے کے لیے نکل گئے۔ راستے میں نوجوانوں کا ایک گروہ ملا تو ان سے کہا کہ میرے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے چلو۔ خود بھی چونکہ لیٹ ہو رہے تھے اس لیے بھاگتے ہوئے گئے اور نماز ادا کی۔ ابھی وہیں کھڑے ہی تھے کہ آس پاس لوگوں نے دیکھا کہ ماموں گر گئے ہیں۔ لوگ ان کی جانب لپکے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بھی کر پاتا ان کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی۔ اسی جنازہ گاہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی، جہاں جانا ان کی عادت بن چکا تھا۔ انسان کا نیک عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو عادت بنا لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح انسانوں کو اسی خیال پہ جگاتا ہے جس پہ سلایا تھا، ویسے ہی موت کے وقت اسی کام کو اس سے کرواتا ہے جسے ساری زندگی انسان نے اپنی مرضی سے کیا ہوتا ہے، اور یہی کام پھر قیامت کے دن انسان کے لیے گواہ بن جاتے ہیں۔ نابینا ہونے پر صبر۔ میں نے اور آپ نے زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو بڑی بڑی تکلیفوں سے گزرتے ہیں، پھر بھی صبر و شکر کرتے ہیں۔ ہم ان کی ہمت کو سراہتے ہیں، ان پہ ایک واو کہہ دیتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اور چند دن میں انہیں بھول بھی جاتے ہیں۔ البتہ ان لوگوں کی تکلیف پہ دل اندر تک کٹ جاتا ہے۔ ان کے صبر و شکر پہ آنکھوں میں وقتاً آنسو آتے ہیں، جن سے ہمارا خون کا یا دل کا رشتہ ہو۔ ان کی تکلیف تو گویا اپنے دل کے اندر محسوس ہوتی ہے، اور میں نے بھی ایک عرصہ دراز تک اپنے دادا کی تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ دادا ابو کا تعلق مری کے گاؤں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی زمین اور جائیداد کا مالک بنایا تھا، مگر انہوں نے اس ملکیت کے باوجود اپنے اصل مالک کو نہیں بلایا۔ ایک زمانہ گواہ تھا کہ کتنے انصاف اور خوش اسلوبی سے انہوں نے وہ جائیداد اپنی اولاد اور بھائیوں میں بطور وراثت تقسیم کر دی تھی۔ وہ ایک محنتی انسان تھے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خوب فائدہ اٹھایا، اپنی زمین پر بہت محنت کی اور پھر نفع کو اپنے تک محدود نہیں کیا، دوسروں میں بھی بانٹا۔ وہ غریبوں اور مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ شاید ہی ایسا ہوا ہو کہ ان کے ہاتھ سے کوئی خالی ہاتھ گیا ہو۔
اور پھر جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہ تو فلاح پا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں فرمایا، پس اللہ سے ڈرو، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے نفس کی بہتری کے لیے خرچ کرو۔ جو کوئی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دادا بہت صبر کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ثانیہ اس وقت دیکھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی۔ یہ ایسی آزمائش تھی جس کا حال وہی جان سکتا ہے جس پہ گزری، لیکن اگر اس آزمائش پہ پڑنے والا اپنے حال کا شکوہ ہی نہ کرے تو ایسے انسان کے بارے میں سوائے تعریف کے اور کیا کہا جائے۔ دادا ابو نے دیکھے بغیر 12-13 سال کا عرصہ گزارا، کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ یا بے صبری نہیں کی۔ میں نے ان کے منہ سے شکر الحمدللہ کے ہی الفاظ سنے۔ مجھے دوسروں کا معلوم نہیں، لیکن اگر میری آنکھ میں مٹی کا ننھا سا ذرہ بھی چلا جائے تو میری زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کیسے کیسے اتنے برس اس تاریکی میں اتنے سکون کے ساتھ گزار دیے، میرے جیسے لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جتنا میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی طرح کل سے پوری نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے جیسے کھوکھلے وعدے کر کے بہانے نہیں گھڑے، بلکہ نماز قائم کی۔ بیماری کی حالت میں بھی فرائض کے علاوہ نوافل کثرت سے پڑھتے۔ زندگی کے آخری سال کے علاوہ کبھی روزے نہیں چھوڑے۔ تقریباً 94 سال کی عمر تک پابندی سے روزے رکھتے رہے۔ نظر نہ آنے کے باوجود وہ بہت کم کسی کا سہارا لیتے۔ انہوں نے اللہ پہ توکل کو اپنا سہارا بنا لیا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا کسی سہارے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ مجھے یاد ہے وہ بہت کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ موت سے تقریباً 1 ہفتہ قبل ان پر غشی طاری ہو گئی، لیکن جیسے ہی ہوش آتا تو اپنی 5 نمازیں پوری کر لیتے۔ آخری دن بھی 5 نمازیں پوری پڑھیں، مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی، اور باقی نمازوں کے فرض ادا کیے۔ شاید زیادہ کی ہمت نہیں تھی۔ وفات سے قبل آخری 2 دن وہ 2 رات تو سو نہ سکے، اور مسلسل یہ کہتے رہے کہ میرے پاس قرآن پڑھو تاکہ کچھ افاقہ ہو۔ دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا دونوں میں تکلیف ہے، اور اس تکلیف میں وہی سب سے زیادہ یاد آتا ہے جسے سب سے زیادہ دل کے قریب رکھا ہو۔ ان کا صبر اور ان کی عبادت ان کی آخری ساعتوں میں بھی ان کے ساتھ رہی۔ موت کے وقت غشی کی حالت میں وہ مسلسل ہونٹ ہلاتے رہے، لیکن ہم ان کے پاس بیٹھے بے بس لوگ جو ان کو جاتے دیکھ رہے تھے اور کچھ کر بھی نہ پا رہے تھے، قطعاً سمجھ نہیں پائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وفات سے 1 دن قبل میں نے ان کو کہتے سنا، میرے پاس کچھ افراد آئے تھے اور آج نورانی چہرے والے بچے آئے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ ان کو کیا نظر آتا تھا۔ کچھ چیزیں انسانی عقل و خرد سے اوپر کی ہوتی ہیں، وجہ کا سمجھ آ جانا ہی کافی ہوتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ان کی منزلوں کو آسان کرے، انہیں جنت کی نہروں میں سے پانی پلائے اور ان سے راضی ہو جائے، آمین۔ یہ وہ انسان تھے کہ جن کے صبر اور شکر نے ان کو ہمارے لیے قابل رشک بنا دیا۔ اللہ کی بندگی کرنے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے صابر و شاکر انسان کی زندگی بھی دوسروں کے لیے قابل رشک بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے دنیا کے گھر سے باعزت اور سرفرازی سے نکال کر آخرت کے گھر میں داخل کرتے ہیں۔ موت ایک حقیقت، رجوعی الہی اللہ۔ یہ واقعہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے ایک عجیب احساس سے دوچار ہو جاتی ہوں۔ اس ایک سفر نے مجھے حاصل اور لا حاصل خواہشات کی حقیقت سمجھا دی۔ حالانکہ ہوا کچھ بھی نہیں، نہ کوئی حادثہ نہ کوئی سانحہ، مگر موت کے خیال نے ایک روز اچانک میرے سوچنے کا زاویہ بدل دیا۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتی ہوں۔ میں 5 بچوں کی ماں ہوں، اور کافی حد تک بچوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتی رہی ہوں۔ زندگی ویسی ہی گزر رہی تھی جیسے عام مسلمانوں کی گزرتی ہے۔ پھر کچھ عرصے قبل مجھے کینیڈا جانے کا اتفاق ہوا۔ اس سفر کے تجربے نے مجھے بہت سی باتیں سمجھنے اور بہت کچھ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ میرے شوہر مجھ سے پہلے وہاں گئے ہوئے تھے، اس لیے میں پریشان تھی کہ میری غیر موجودگی میں بچے کیا اور کیسے کریں گے۔
ایئرپورٹ پر سامان بک کروانے کے بعد بھی میں بار بار فون کر کے کبھی ایک بیٹی کو، کبھی دوسری بیٹی کو اور کبھی بیٹے کو ہدایت دے رہی تھی کہ اچانک اس ایک لمحے میں میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر یہ میرا آخرت کا سفر ہوتا تو میں نے بچوں کو کس قابل چھوڑا ہے۔ ابھی تو سیل فون پر میں ان سے رابطہ کر سکتی ہوں اور ان کی رہنمائی کر سکتی ہوں، مگر مرنے کے بعد تو میں ان کو گائیڈ نہیں کر سکوں گی۔ یہ وہی کچھ کریں گے جو میں نے ان کی تربیت کی ہوگی۔ وہ بے بسی اور حیرانی کا ایسا عجیب لمحہ تھا کہ میں بالکل گم سم ہو کر رہ گئی۔ انہی وسوسوں میں غلطہ میں آگے آئی۔ وی آئی پی لاؤنج اور پھر بزنس کلاس میں سفر کرنے کی وجہ سے مجھے عام مسافروں کی نسبت خاص مرات حاصل تھی، جن کی وجہ سے لمبے چوڑے مراحل سے گزرے بغیر ہی مجھے جہاز پر پہنچا دیا گیا، جس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر میری سوچیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ میرے ذہن میں ان گنت سوال پیدا ہو رہے تھے۔ اس دنیا میں تو وسائل کی وجہ سے فائدہ اٹھا لیا، کیا آخرت میں میرے اعمال اس قابل ہوں گے کہ وہاں پر میرا حساب جلدی اور آسانی کے ساتھ ہو جائے اور میں ایک بہتر مقام پا سکوں؟ میرے پاس جواب نہیں تھا۔ ایک عرصے بعد میسر آنے والی اس تنہائی نے، جس میں نے ایک ہجوم کے درمیان بھی بالکل اکیلی تھی، مجھے بہت کچھ سوچنے کا موقع فراہم کیا تھا، جو شاید گھر اور زندگی کے دوسرے بکھیڑوں میں برسوں سے نہیں سوچ پائی تھی۔ جہاز میں جب میرے سامنے کھانا آیا تو نوالا منہ میں لے کر جاتے ہوئے مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ اپنے جس وزٹ کو میں اچانک اور بغیر پلاننگ کے سمجھ رہی تھی، وہ تو اللہ کے ہاں پہلے ہی سے پلان ہو چکا تھا، کیونکہ آج جس رزق پر میرے نام کی مہر تھی وہ میرے گھر میں نہیں بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان اس جہاز پر تھا۔ زندگی کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ میرے ہر جواب میں صرف آنسو تھے، جو تمام راستہ بے اختیار میری آنکھوں سے گرتے رہے تھے۔ میں سوچتی رہی کہ ہماری دوسری زندگی جو ایک حقیقت ہے، مگر اس کو ہم خواب کی طرح سمجھتے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی جو کہ خواب بن جائے گی، اس کو ہی حقیقت اور سب کچھ جاننے لگتے ہیں۔ وہ آگاہی کا لمحہ تھا۔ میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اپنے لیے ہدایت چاہی اور ساتھ ہی اپنے تجربے کو لکھ لیا تاکہ میں یہ حقیقت بھولنے نہ پاؤں۔ یہ نہ ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان مولے کی سرگشت یہیں فضاؤں میں نقش رہ جائے اور دنیا میں واپس لوٹنے پہ میں زمین اور زمین والوں کی طرف جھک جاؤں۔ الحمدللہ 10 دن بعد میری واپسی ہوئی، مگر اس کے بعد سے میرا زاویہ سوچ بدل گیا۔ مستقل بنیادوں پر کام آنے والے اصولوں پر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ عارضی زندگی کی حقیقت کو سمجھے بغیر ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوشش نہیں کی جا سکتی۔ دنیا کی زندگی، آخرت کو بہتر کرنے کا موقع۔ یہ قصہ اس رات کا ہے جب میں نے خود کو موت کے قریب پایا۔ میں کوشش کروں گی کہ اس احساس کو الفاظ میں رقم کرنے کی صحیح کروں، جو اپنی زندگی ختم ہوتے دیکھ کر کوئی انسان محسوس کرتا ہے، وہ کہ یہ مشکل بھی ہے اور تکلیف دہ بھی۔ جب سے یوم عرفہ کے روزے کی اہمیت پتہ چلی تھی، میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ یوم عرفہ کا روزہ رکھوں گی۔ 9 ذی الحجہ کا دن آیا تو طبیعت کچھ بہتر محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر پھر بھی روزہ رکھ لیا۔ دن میں کچھ بخار محسوس ہونے لگا، لیکن اللہ کے فضل سے روزہ پورا کیا۔ افطار کے وقت صرف شربت پیا اور 1-2 کھجوریں کھا کر دوا لے لی، بمشکل عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئی۔ تہجد کے قریب شدید بھوک محسوس ہوئی۔ پہلے سوچا کہ بہن کو جگا دوں، وہ چائے بنا دے گی، پھر سوچا خواہ مخواہ ان کی نیند خراب ہوگی، ایک چائے ہی تو بنانا ہے، خود بنا لیتی ہوں۔ کمرے سے اٹھ کر کچن میں آ گئی، ماچس جلانے کی کوشش کی، مگر لگ رہا تھا کہ گویا جسم کی طاقت ختم ہو رہی ہے۔ میں فرش پر بیٹھ گئی کہ کچھ طبیعت بحال ہو تو اٹھ کر چائے بنا لوں۔ ایک دم چکر آنے لگے، سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، تو میں نے دل میں کہا، کیا میرا آخری وقت آ پہنچا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنے اندر سے آواز آئی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی،
مجھے یہ دعا یاد آئی، اے اللہ، موت کی سختیوں اور موت کی بے ہوشیوں میں میری مدد فرما۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ یہ ایسا لمحہ تھا جب پوری زندگی ایک فلیش بیک کی طرح آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہاں گئے وہ کام جن کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کی، کہاں گیا وہ گھر جس کو سجانے سنوارنے میں نمازیں ضائع کی، کیا ہوئیں وہ دعائیں جن کے پورا نہ ہونے پر اللہ سے برسوں شکوے کیے۔ آج تو ہر چیز ختم ہو گئی، آج تو ہر شے لٹ گئی۔ کیا ہم بہت کام کرنے والے مگر صرف تھکنے والے تھے؟ وہ لامحدود تمنائیں، وہ آرزوئیں، ان سب کا کیا؟ مگر اس وقت ہر شے بے معنی لگنے لگتی ہے۔ آپ کے آگے ایک تاریک سرنگ ہوتی ہے جس کے دوسرے پار روشنی ہوتی ہے۔ کس کے لیے کتنی روشنی ہے یہ بتانے کے لیے کوئی واپس نہیں آتا۔ یہ اپنے ہوش میں میری آخری سوچ تھی۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ میں کتنی دیر بے ہوش فرش پر پڑی رہی۔ جب کچھ ہوش آیا تو میرے کانوں میں میری امی اور بہن کی آوازیں ٹکرا رہی تھیں۔ میری بہن پانی کی چھینٹیں مار کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑے تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ بہن نے اللہ کا شکر ادا کیا، مجھے سہارا دیا، چائے اور انڈا بنا کر کھلایا۔ پھر میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ مجھے 103 یا 104 بخار تھا۔ صبح ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے انجیکشن لگا کر دوا دی، بخار اتر گیا اور الحمدللہ میں ٹھیک ہو گئی۔ یہ رات میری آخری رات بھی ہو سکتی تھی۔ اگلی صبح عید تھی۔ میرے گھر والے عید کی نماز کے ساتھ میری نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے۔ عید منانے کی بجائے میری موت پر سوگوار ہوتے، مگر اللہ کا شکر اور احسان کہ اس نے مجھے نئی زندگی دی۔ میں نے اپنی بقایا زندگی کے لیے عہد کیا کہ میں اپنے وقت کو مزید مفید کاموں میں لگاؤں گی، کوشش کر کے اپنی زندگی سے غیر ضروری کام نکال دوں گی جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں۔ گھر والوں کے حقوق بہتر طریقے سے ادا کروں گی۔ اللہ نے مجھے دین کا کام کرنے کا جو موقع دیا ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہ دوں گی، اور قرآن مجید کو ہر ہاتھ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے خود کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا دینا چاہیے۔ دینی تعلیم سے محبت رکھنے والے کی موت۔ اللہ تعالیٰ کی یوں تو ساری باتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور جو قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھتا ہو وہ جانتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر ایک لفظ میں خوبصورتی پنہاں ہے، لیکن کچھ آیات کا حسن انسان کو سب چیزوں سے یکتا محسوس ہوتا ہے۔ میری پسندیدہ آیات میں سے ایک سورہ کہف کی وہ آیت ہے کہ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی، اور ان کو دگنا کر دیا جائے اور اس سے اللہ کی باتیں لکھی جائیں، تو سمندر اور درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس حقیقت کا اندازہ آپ کو کسی ایسے شخص کی صحبت میں رہ کر شدت سے ہوتا ہے جو قرآن پڑھنے کا شوقین ہو۔ اس کی ہر بات میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ اصل عالم تو وہ ہے جو علم پر عمل کرنے والا ہو، ورنہ باتیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ میں آپ کو اپنے شوہر کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ان کی عمر 23 سال تھی۔ وہ قرآن کے حافظ تھے۔ مڈل پاس کرنے کے بعد قرآن حفظ کیا اور بعد ازاں 8 سالہ کورس بھی کیا۔ اسی دوران ان کو شوق ہوا کہ کاش وہ بھی مدینہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ انہوں نے اس تمنا کو، علم کی اس تڑپ کو پورا کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی۔ وہ مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے اور ساتھ میں بچوں کو صبح شام ناظرہ بھی پڑھاتے تھے۔ زندگی میں ذمہ داریوں کا ان پر بہت بوجھ تھا۔ انہی دنوں ان کی مجھ سے شادی ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنی شادی کو اپنے علم کا سفر روکنے کا بہانہ نہیں بننے دیا۔ شادی کے دن بھی انہوں نے باقاعدہ مسجد میں امامت کروائی۔ بعد میں مجھے بھی قرآن پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا بہت شوق تھا کہ ان کی بیوی بھی دینی تعلیم سے آراستہ ہو۔ اکثر کہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو الہدیٰ میں داخل کروا کر مدینہ یونیورسٹی جاؤں گا،
پھر ہم دونوں مل کر دین کی خدمت کریں گے۔ پھر جیسا کہ عموماً گھروں میں ہوتا ہے، شادی کے بعد لڑکی کی تعلیم پہ لوگ اکثر خفا رہتے ہیں۔ گھر کے ایک دو افراد کے سوا میرے الہدہ آنے پر کوئی خوش نہ تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ بیوی کو الہدہ بھیج دو گے تو گھر میں دل نہیں لگے گا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور میرا داخلہ الہدہ میں ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھے اور اپنے لیے بھی دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کا داخلہ مدینہ یونیورسٹی میں ہو جائے، مگر انسان کی زندگی جتنی چھوٹی ہے اتنی ہی کم عمر اس کی تمنائیں ہیں۔ ہم فیصلہ کرتے رہ جاتے ہیں اور اوپر کوئی اور ہمارا فیصلہ کر دیتا ہے۔ مجھے 1 جنوری کو الہدہ آنا تھا اور ہم 18 دسمبر 2011 کو یونیفارم لینے جا رہے تھے۔ میری امی اور بھائی بھی ساتھ تھے۔ شوہر نے ہمیں بازار چھوڑا اور میرے بھائی کے ساتھ مسجد چلے گئے۔ ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، پھر قرآن پڑھتے رہے۔ بازار سے واپسی پر میری امی اور وہ ایک بائک پر بیٹھے، جبکہ میں اور بھائی دوسری بائک پر تھی۔ ان کی بائک آگے تھی اور ہم پیچھے آ رہے تھے۔ امی نے بتایا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے تھے کہ اچانک سائڈ پر کھڑی ایک ٹرالی کے ساتھ ان کی بائک ٹکرا گئی۔ اتنے میں ہم پیچھے سے آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ امی نیچے گری ہوئی ہیں اور وہ آرام سے نیچے لیٹ رہے ہیں، جیسے کہ فرشتے لٹا رہے ہوں۔ میں نے پیچھے سے پکڑا اور سر گود میں رکھ لیا۔ دیکھا کہ ناک پر چوٹ لگی ہے لیکن باقی ٹھیک ہیں۔ اللہ سے ان کی زندگی کی دعائیں کرنا شروع کر دی۔ اسپتال جاتے ہوئے گاڑی میں اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ میں دعائیں کرتی رہی لیکن وہ جا چکے تھے۔ جب ہم اسپتال پہنچے تو ڈاکٹرز نے چیک کر کے بتایا کہ فوت ہو چکے ہیں۔ تب میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کی مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دی۔ مغرب کے وقت ان کی وفات ہوئی تھی۔ میت گھر میں رکھی ہوئی تھی، مگر اللہ کی توفیق سے وقت پر نمازیں ادا کی، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی اور اپنے لیے صبر مانگا۔ یہ بہت مشکل تھا، بہت ہمت کے کاموں میں سے تھا، مگر وہ وقت بھی گزر ہی گیا۔ اب یاد کروں تو سوچتی ہوں، باوجود اس کے کہ صرف 5 ماہ ہم نے ایک ساتھ گزارے تھے، مگر وہ میری زندگی کا کل سرمایہ تھے۔ ہمارے دن بہت اچھے گزرے۔ وہ مجھے نیک کام کرنے کی ترغیب دیتے، دعائیں یاد کرواتے اور تلاوت سنتے۔ میرا بھائی حافظ قرآن تھا، مگر نہ قرآن کی تلاوت کرتا اور نہ نماز پڑھتا تھا۔ اسے قرآن بھولتا جا رہا تھا۔ وہ اس منزل سنتے اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لے کر جاتے۔ اب وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور ان کی جگہ امامت کی ذمہ داری سر انجام دے رہا ہے، الحمدللہ۔ میرے شوہر اپنے والدین کے بہت خدمت گزار تھے۔ رات کو اپنے والد اور والدہ کے پاؤں دبا کر ان کو چائے پلا کر سوتے تھے۔ والدین بھی ان کو دعاؤں میں بہت یاد رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت صبر دیا ہے۔ اللہ میرے شوہر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو روشنی سے بھر دے، آمین۔ موت انسان کی گھات میں ہے، جو اس کے منصوبوں اور ارادوں سے ایک طرف مقررہ وقت پر آن پہنچتی ہے۔ البتہ اعلیٰ مقصد زندگی اپنانا اور اپنے علاوہ دوسروں سے بھی دینی خیر خواہی کرتے ہوئے جینا اللہ کے خاص بندوں کی نشانی ہے۔ ایسے بندے خواہ کم جئیں یا زیادہ، وہ اپنی آخرت سنوارنے کے علاوہ دنیا والوں کے لیے بھی بذات خود بہترین مثال اور عملی نمونہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ سمجھدار اولاد کا حالت سکرات میں اچھا طرز عمل۔ دنیا کی کون سی اولاد ہوگی جو اپنی ماں کی تعریف نہیں کرے گی؟ باہر والوں کو لگتا ہے کہ بچے مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، مگر ہم بچے بھی کیا کریں؟ ہمارے سپر ہیروز ہمارے والدین ہی ہوتے ہیں۔ ہم ان کا نہ موازنہ کرتے ہیں، نہ کسی کو ان کا موازنہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ امی نے ہم سب بہنوں کی بہت اچھی تربیت کی، ہمیں مشکل حالات سے مقابلہ کرنا سکھایا، ہمت، صبر اور سمجھداری سکھائی۔ میری والدہ وفات سے 3 ہفتے قبل فالج کے حملے کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہو گئی تھیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں فوراً لاہور کے لیے روانہ ہو گئی اور شام تک وہاں پہنچی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بہنوں کو غم زدہ پایا تو انہیں تسلی دی۔ ایک احساس ذمہ داری تھا جس کو ہر غم پہ غالب لانے کی کوشش کی۔ پھر امی جی کو دیکھنے اسپتال گئی۔ ان کو دیکھتے ہی معلوم ہوا کہ دل ٹوٹنا کسے کہتے ہیں۔ صدمہ اور دل شکستگی میرے اوپر چھانے لگی،
مگر پتہ نہیں کیسے خود کو سنبھالے رکھا۔ امی جان نہ ہل سکتی تھی اور نہ ہی بول سکتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہیں رونا آ گیا، جس سے ان کا سانس پھولنے لگا۔ نرس نے کہا کہ ان کی تکلیف میں پھر اضافہ ہوا ہے، یہ بات برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، سو عہد کر لیا کہ اب کمزور نہیں پڑنا۔ میں ان کے سامنے نہ خود روتی اور نہ کسی اور کو رونے دیتی، بلکہ سب کو تسلی دیتی اور دعا کے لیے کہتی۔ ان کے آخری ہفتے کی تمام راتیں میں نے اور میری بڑی بہن نے ان کے ساتھ گزاری۔ آخری چند دنوں میں نے دیکھا کہ وہ شہادت کی انگلی بہت اٹھانے لگی ہیں۔ میں ان کے پاس قرآن کی تلاوت لگا کر رکھتی، وہ سنتی رہتی اور چہرہ دائیں طرف پھیرے رکھتی۔ میں ان کے کان میں بھی تلاوت کرتی رہی، وہ بس کھلی آنکھوں سے سنتی رہتی۔ آخری رات جب میں نے ارادہ کیا کہ آج میں گھر رہوں گی اور میری دوسری بہن رات کو امی کے پاس رہے گی، تو فون آیا کہ امی کی حالت گیر ہے، تم آ جاؤ۔ میں جلدی سے گئی اور دیکھا کہ ان کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ اتنی زور سے سانس لے رہی تھیں کہ بیڈ ہلتا تھا۔ میں دل میں دعا کرتی رہی کہ اے اللہ جو بہتر ہے وہ کرنا۔ بہت تکلیف دہ وقت تھا۔ امی ساری رات اسی طرح سانس لیتی رہیں اور میں ان کا پسینہ صاف کرتی رہی۔ پھر میں نے ان کی آنکھیں کھول کر دیکھیں تو وہ ساخت ہو چکی تھیں، رونگٹے کھڑے تھے، بازو اور ہاتھ کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ صبح 8:30 بجے کے قریب ان کے دل کی دھڑکن 90 سے کم ہوتے ہوئے 70، پھر 60 اور اس کے بعد 50 سے ہوتے ہوئے 0 پر آ گئی۔ میں اور میری بہن مستقل ان کے دونوں کانوں میں کلمہ پڑھتی رہیں۔ پھر انہوں نے آخری بار میری طرف دیکھا۔ آپ جانتے ہیں دل کٹنا کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ساری زندگی آپ کے آگے ڈھال بنی رہی ہوں، آپ کو دنیا والوں، رشتہ داروں اور تمام سرد گرم سے بچاتی رہی ہوں۔ اس عورت کی آخری نظر کیسی تھی؟ اس میں کون سا جذبہ نہیں تھا؟ میرے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے، اور آخری دفعہ ان کو اپنی طرف دیکھتا پایا، پھر ان کے منہ سے ہوا نکل گئی۔ میں نے اپنی بہن کو گلے سے لگا کر تسلی دی۔ ہم دونوں نے انہیں قبلہ رخ کیا اور گھر والوں کو اطلاع کی۔ اولاد کی دینی تربیت والدین کے لیے ہر موقع پر خیر و بھلائی اور اجر کا سبب بنتی ہے۔ ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کی بیماری یا آخری وقت کے موقع پر ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ عارضی اور ناپائیدار رشتوں کی محبت میں مبتلا لڑکی کی موت۔ تزکیہ نفس کے لیے ہم سب کو ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ کبھی کسی کی پریشانی کو دیکھ کر یہ خیال نہ کریں کہ یہ اس کے فلاں اور فلاں عمل کی سزا ہے۔ اعمال کو جانچنا اور ان کے لیے سزا جزا کا مقرر کرنا اللہ کا اختیار ہے۔ میرے سامنے پیش آنے والا یہ واقعہ پڑھتے ہوئے آپ اس لڑکی کو نہ جانچیے گا، کیونکہ زندگی کے اختتام پر ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد افسوس اور دکھ کی اس کیفیت سے آپ کو آگاہ کرنا ہے جس سے یہ لڑکی اپنے آخری ایام میں گزری تھی۔ جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ کراچی گئی تو وہاں میری ملاقات میرے شوہر کے دوست کی بیوی سے ہوئی، جن کا نام رابعہ تھا۔ بہت اچھی ملنسار لڑکی تھی، اچھی باتیں کرتی تھی، البتہ اس کی آنکھوں میں اداسی ڈیرے ڈالے رکھتی تھی۔ شروع میں تو میں کبھی پوچھ نہیں سکی۔ کچھ ہی عرصے میں ہماری اچھی دوستی ہو گئی تو ایک دفعہ اس نے یوں ہی باتوں باتوں میں بتایا کہ اس کی شادی اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر پسند سے ہوئی تھی اور اس کے شوہر اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ دونوں ایک ہی اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے، 7ویں جماعت میں ایک دوسرے کو پسند کیا اور بعد ازاں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر دونوں کے گھر والے شادی کے لیے رضامند نہ تھے، مگر انہوں نے لڑ جھگڑ کر منا لیا۔ اب شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی۔ رابعہ بیمار رہنا شروع ہو گئیں، اس کی کمر میں ہر وقت درد رہتا، علاج جاری تھا۔ اب آ کر شوہر کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا۔ وہ میرے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھیں۔ جب وہ میرے گھر آتی تو بہت روتی، حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اس کے اولاد نہیں تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بری تھی،
یا میری اولاد تھی تو اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھی تھی۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں۔ مگر رابعہ کے اندر کا احساس اس کو مارے جا رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر اکثر رویا کرتی تھی اور افسوس سے کہتی تھی کہ مجھے ماں باپ کا دل دکھانے کی سزا ملی ہے۔ اس کا شوہر اس سے بیزار ہو چکا تھا اور اس کو مارتا بھی تھا۔ اب وہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا اور غلط کاموں میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے رابعہ کی بیماری بڑھتی گئی۔ وہ اکیلی ہوتی اور کھانستے کھانستے بے حال ہو جاتی تھی۔ میں نے کچھ ہی عرصے میں ایک خوبصورت لڑکی کو اس طرح تباہی کی طرف جاتے دیکھا کہ آج بھی یاد کروں تو دل بھر آتا ہے۔ میں بہت دنوں بعد اس سے ملنے گئی تو حیران رہ گئی۔ اس کا وزن بہت کم ہو چکا تھا اور وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت روئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ انسان کی محبت میں خود کو اتنا ہلاک نہ کرو، مگر اسے شوہر کے رویے کا بہت دکھ تھا۔ میں نے اسے کچھ کیسٹس اور دعاؤں کے کارڈز دیے کہ انہیں پڑھا کرو، سکون ملے گا، مگر اسے کوئی چیز سکون نہ دیتی۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی تھی، میں نے 25 سال کی عمر تک جو خواب دیکھے وہ تم توڑ رہے ہو۔ اتنا رحم کرو کہ آہستہ توڑو، ورنہ یہ غم میری جان لے لے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اگر تمہاری نہیں نبھ رہی تو علیحدگی اختیار کر لو، مگر وہ اس امید پر زندہ تھی کہ ایک دن اسے اس کی محبت واپس مل جائے گی۔ پھر اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ جب تک وہ بیمار ہے میں روز اس سے ملنے آؤں گی۔ میں روزانہ اس سے ملنے جاتی رہی۔ 8ویں دن جب میں اس سے ملنے جانے کی تیاری کر رہی تھی تو اس کی موت کی خبر آ گئی۔ پتہ چلا کہ اسے سوتے میں دل کا دورہ پڑا ہے۔ صرف 25 سال کی عمر میں وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ بیماری کے دوران اس کا کوئی بہن بھائی، ماں باپ اس سے ملنے نہ آئے۔ میں نے پہلی دفعہ کسی مرے ہوئے انسان کو دیکھا۔ بستر پر لاغر، کمزور اور بیمار جسم پڑا تھا اور ایک طرف اس کی شادی کی تصویر تھی جس میں وہ بہت خوبصورت شہزادی لگ رہی تھی۔ ایک انسان کی محبت نے اسے اتنا رلایا، تڑپایا کہ اس کی جان لے لی۔ اس کے جنازے میں روتے پیٹتے اور ماتم کرتے لوگ تھے۔ اس کا شوہر غم سے نڈھال دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ غم زدہ ہو۔ اس کی ساس بہت رو رہی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی رو رہے تھے۔ یہ سب چہرے میں نے اس کی تکلیف کے وقت میں نہ دیکھے تھے۔ ایک ماہ بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور پھر اس نے تیسری شادی بھی کر لی۔ کیا آپ یقین کریں گے؟ کون غلط یا کون صحیح، یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ مجھے صرف اتنا کچھ سمجھ آیا کہ جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، ویسی محبت جب ہم لوگوں سے کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس محبت کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ اپنی دوست کی مغفرت کے لیے میں اللہ سے پر امید ہوں۔ اللہ نے بڑے اچھے حال میں اسے مجھے خواب میں دکھایا۔ زندگی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اسے اپنے ہی جیسے انسانوں کی طرح سے ملنے والے غموں کی نظر کر دینا عقل مندی نہیں۔ ایسی کسی بھی صورتحال میں اللہ کا سہارا تھام کر اپنی ماضی کی غلطیوں پر توبہ، حالیہ رویوں کی اصلاح اور جن کا دل دکھانے کا سبب بنے ہو ان سے معافی تلافی کر لینی چاہیے، تاکہ اسی دنیا میں اپنے بوجھ ہلکے ہو جائیں اور عملی زندگی میں آگے قدم بڑھانے کی قوت، سمجھ بوجھ اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔ بیٹے کی حادثاتی موت پر صبر کا اجر۔ یہ جون 2003 کا سچا واقعہ ہے۔ میں 4 بیٹوں کی ماں تھی۔ بڑی خوبصورت زندگی گزر رہی تھی۔ بڑا بیٹا 14 سال 10 ماہ کا تھا۔ باقی تینوں بیٹے اس کے 7 سال بعد یک کے بعد دیگر پیدا ہوئے۔ میرے بڑے بیٹے نے 9ویں جماعت کے بورڈ کے امتحان دیے ہوئے تھے۔ جون کا گرم مہینہ تھا۔ ہم سب مری کے لیے نکلے۔ 2 راتیں رہنے کا پروگرام تھا۔ وہیں پر تھے کہ میرے بیٹے کا رزلٹ نکلا۔ بہت اچھے نمبر لیے۔ رات کو ہم نے خوشی میں پرتکلف کھانا کھایا۔ اگلے روز دوپہر کے قریب واپسی کے لیے چل پڑے۔ میرا بیٹا بہت خوش تھا۔ جلد گھر پہنچنے کے چکر میں تھا کہ دوستوں سے شیئر کرنا ہے۔ اسی دن سوزو ایڈونچر پارک لوور ٹوپا کا افتتاح تھا۔ چلتی گاڑی میں کسی نے پمفلٹ پھینکا اور میرے شوہر بچوں کو اسلام آباد لانے سے پہلے ادھر لے گئے۔ بڑا بیٹا بڑی مشکل سے ہمارے ساتھ ادھر جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ سیدھا گھر آئے تاکہ وہ اپنے پاس ہونے کی خوشی دوستوں کے ساتھ مل کر منا سکے۔ وہاں پہنچنا تھا کہ میرے شوہر کے پاؤں میں جیسے پھرکی لگ گئی۔ چند منٹ اوپر رہ کر نیچے کی سمت چل پڑے۔ میں
اور میرا بڑا بیٹا پیچھے تھے۔ معلوم نہیں کیوں میں نیچے جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ یہی حال میرے بیٹے کا تھا۔ اس نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا اور میرے جوتے ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ میں ننگے پاؤں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی شوہر اور باقی بچوں سے کافی فاصلے پر تھی۔ ان لمحات میں ہم دونوں ماں بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل تنہائی فراہم کی تھی۔ ہم دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ نیچے پہنچے تو ایک عجیب و غریب قسم کا جھولا تھا۔ اس جھولے کو دیکھ کر میرے بیٹے نے اس میں بیٹھنے کی ضد شروع کر دی۔ جھولا اوپر سے نیچے کی طرف پھرتا تھا اور اس میں صرف 2 لوگ سوار ہو سکتے تھے۔ بیٹھنے والے نے ایک چوکور جگہ پر کچھ اس طرح کھڑا ہونا تھا کہ لوہے کے بوٹوں کے اندر پاؤں پھنس جاتے۔ سامنے ایک لوہے کا راڈ لگا ہوا تھا جسے پکڑنا تھا اور جھولے کو پیچھے سے اس طرح زور لگانا پڑتا تھا کہ وہ اوپر کو اٹھ جاتا، پھر اوپر نیچے گھومتا رہتا۔ عجیب خطرناک سا جھولا تھا، کوئی حفاظتی انتظام نہیں تھا۔ جتنا میں اپنے بیٹے کو روک رہی تھی اتنا ہی وہ مصر تھا کہ جھولا لینا ہی لینا ہے۔ آخر میرے شوہر ہر طرف سے تسلی کر کے اس کے ساتھ خود بھی سوار ہو گئے۔ 2 چکر بڑے اچھے لیے وہ انجوائے کر رہا تھا۔ تیسرے چکر پر سر اوپر سے نیچے کی طرف ہوتے ہی اس کی آواز گونجی، روکو روکو، اور ساتھ ہی وہ اوپر سے نیچے سر کے بل آ گرا اور بس۔ ہم سب کی خوشی آنسوؤں اور آہوں میں بدل گئی۔ شدید سر کی چوٹ تھی، ناک کے ذریعے خون کی مسلسل دھار تھی جو رک نہیں پا رہی تھی۔ میری تو جیسے ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ مجھے اپنے باقی 3 بچوں کی کچھ پرواہ نہیں رہی۔ لوگوں نے ہماری بڑی مدد کی۔ ایک گاڑی میں میرے بیٹے کو ڈالا اور ساتھ میرے شوہر بیٹھ گئے۔ گاڑی چلانے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ دوسری گاڑی میں مجھے میرے بچوں سمیت بٹھایا۔ CMH مری پہنچے اور گھنٹے پون گھنٹے میں میرا بیٹا اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملا۔ وہ کٹھن وقت اور سفر، ہم کس طرح اپنے جوان بیٹے کی لاش لے کر گھر پہنچے، یہ ہمارا رب ہی جانتا ہے۔ میرے شوہر کے منہ سے بار بار اللہ اکبر نکل رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میرے شوہر نے آہستہ سے مجھے کہا، صبر کرو، بیٹا چلا گیا ہے، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ میں آنسوں کی لڑیوں میں بھرپور کوشش میں تھی کہ کہیں زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ اس وقت تک مجھے دین کی زیادہ سمجھ نہیں تھی، کچھ چیخ و پکار کی ویسے عادت نہیں تھی، کچھ شوہر کی تنبیہ کے پیش نظر میں بس روتی رہی۔ مجھے اس وقت نہ کسی اجر کا علم تھا اور نہ یہ سمجھ تھی کہ صبر کا کیا درجہ ہے۔ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جو بھی تعزیت کو آتا پوچھتا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، ہم دونوں بار بار الف سے یہ تک کہانی دہرانا شروع کرتے تھے۔ میری دماغی حالت تو بالکل بیکار ہو چکی تھی۔ اللہ نے بیٹا ایک مرتبہ فوت کیا، لیکن اوغ ہم سے اس کی موت کا واقعہ بار بار سن کر ہماری تکلیف میں اضافہ کر رہے تھے۔ میں نے کئی لوگوں سے کہا، یہ تو ہونا ہی تھا، ہم مری نہ بھی جاتے تو پھر بھی یہ ہوتا، وہ جھولے سے نہ گرتا تو کوئی اور حادثہ ہو سکتا تھا۔ اللہ نے باقی بچوں کو محفوظ رکھا، اللہ نے جو کیا اچھا کیا۔ میں نے CMH میں سجدے میں گر کر اللہ سے اپنے بیٹے کی مکمل صحت مانگی تھی۔ اللہ کو اس کی صحت منظور نہیں تھی، اس کی ساری زندگی ویل چیئر پر معذور حالت میں گزرتی۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں اس امتحان میں نہیں ڈالا۔ کبھی کہتی، دیکھو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، زندگی موت اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اگر وہ دونوں باپ بیٹوں میں سے میری مرضی پوچھتا کہ بتاؤ تم میں واپسی پر کسی ایک کو زندہ ساتھ لے جانا ہو تو میں کس کا نام لے پاتی؟ حقیقت میں موت کو اتنا قریب سے پہلی بار دیکھا تھا۔ ہم کوئی خاص دیندار لوگ نہیں تھے کہ علم ہوتا کہ ایسے موقع پر کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ بس اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم نے نہ کل کیے، نہ چہلم، نہ برسی۔ اس کا اجر اللہ نے ہمیں یہ دیا کہ ٹھیک بیٹے کی وفات کے 15 دن بعد عمرے کی سعادت کے لیے خانہ کعبہ میں تھے۔ وہاں جا کر دعائیں مانگنے کی جو توفیق ملی وہ ہمارے صبر ہی کا پھل تھا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ عمرہ کیا، 2 مرتبہ حج کیا، پہلے اسکارف پہنا، پھر گاؤن پہننا شروع کیا۔ چھوٹے تینوں بیٹے اپنے اسکول اور کالج کی پڑھائی کے ساتھ 8-10 پارے حفظ کر چکے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے مختلف تفاسیر پڑھیں، پھر میں نے باقاعدہ تجوید سیکھی، آخری پارہ حفظ کیا، گھر میں درس شروع کروایا اور مزید علم حاصل کر رہی ہوں۔ ہمارا صبر انجانے میں تھا،
لیکن اس کا صلہ اتنا اچھا ملا کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو سیدھے راستے پر ڈال دیا ہے۔ یقیناً وہ میرے بیٹے کا بھی بہترین وارث اور محافظ ہے۔ امتحان یا آزمائش ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ ان پر صبر سے گزرنا کٹھن ضرور ہے، مگر یہ انسان کو ایسے صاف ستھرا چمکیلا بنا دیتے ہیں جیسے کہ مٹی ملے سونے کے ذرات دبکتی ہوئی بھٹی میں سے کندن خالص سونا بن کر نکلتے ہیں۔ انتہائی دلسوز حالات میں بھی اپنے ہوش و حواس قائم رکھنا اور اپنے علاوہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے ایسے لوگ بطور انعام دنیا اور آخرت میں ہدایت و عافیت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اچانک پیش آنے والا حادثہ۔ موت ایک حقیقت ہے، مگر یہ حقیقت ہم پر اس وقت کھلتی ہے جب ہم اسے قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس کی دہشت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس وقت انسان کتنا بے بس ہوتا ہے، یہ محسوس کرنے والا ہی جان سکتا ہے۔ یہ ذکر ہے 15 دسمبر 2011 کا، جب ہم اپنے ایک عزیز کی وفات کی اطلاع ملنے پر پنڈی سے لاہور جا رہے تھے۔ گاڑی میں ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بھائی گاڑی چلا رہے تھے، میں ان کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھی اور پچھلی سیٹ پر میری چھوٹی بہن بیٹھی تھی۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم نماز جنازہ میں شرکت کر لیں۔ وقفے وقفے سے لاہور سے فون بھی آ رہے تھے، جس وجہ سے بھائی گاڑی کو تھوڑی سپیڈ سے چلا رہے تھے، اگرچہ وہ محتاط تھے۔ غرض کہ یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں روٹین سے ہٹ کر کچھ بھی نہ تھا، بس دل پہنچنے کی بے چینی، باہر بھاگتے نظاروں کو دیکھنا اور بار بار گھڑی چیک کرنا، یہی ایک تکون تھی جس میں ہم دوسرے مسافر کی طرح ہم بھی گھوم رہے تھے۔ لاہور سے کچھ پہلے یوں ہی ایک جگہ میری بہن نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بھائی سے پوچھا، یہ سائڈ پر کس چیز کا نشان ہے؟ بھائی نے بتایا کہ یہ ایکسیڈنٹ کا نشان ہے۔ بہن کو بہت حیرت ہوئی، بولی لیکن گاڑی اتنا اوپر کس طرح جا سکتی ہے؟ بس بہنا، یہ ڈرائیور کی غلطی ہوتی ہے، اگر وہ محتاط اور اچھا ڈرائیور ہو تو کبھی حادثہ نہ ہو۔ بھائی نے لاپرواہی سے جواب دیا، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ جب کوئی حادثہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میں نے وضاحت کی، لیکن بھائی نے اسے ڈرائیور کی غلطی ہی قرار دیا۔ یہ صرف ایک عام سی بحث تھی جس میں دونوں فریق اپنی نیک نیتی سے دلائل دے رہے تھے، پھر جلد ہی بات سمٹ بھی گئی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آگے جو ہوا وہ اسی بحث کے باعث ہوا، مگر یہ سچ ہے کہ انسان کے کہے الفاظ فضاؤں میں ٹھہر جاتے ہیں اور کبھی نہ کبھی وہ ان سے ضرور ٹکراتا ہے۔ تھوڑی دیر اور گزری تھی کہ ہماری گاڑی کے پچھلے ٹائر سے عجیب عجیب آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ بھائی سمجھا کہ گاڑی کی ڈگی میں کوئی بوتل وغیرہ ہے جو ادھر ادھر لڑک رہی ہے۔ جب آواز زیادہ آنی شروع ہوئی تو بھائی نے چھوٹی بہن سے کہا کہ آپ اپنی جگہ بدل لیں تاکہ پتہ چل سکے کہ آواز ڈگی سے آ رہی ہے یا ٹائر میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی جگہ بدلی، ایک زوردار آواز آئی اور ٹائر پھٹ گیا۔ بھائی نے گاڑی کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن گاڑی بے قابو ہو چکی تھی۔ بھائی کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹ گیا اور وہ اپنے بازو آگے کر کے مجھے بچانے لگا اور بولا، اللہ اکبر۔ وہ بہت ہی خوفناک لمحہ تھا۔ اس وقت ہمیں موت سامنے نظر آنے لگی، اور آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ آ جاتا ہے جب گاڑی کھائی میں گر رہی تھی۔ بس چند لمحوں میں انسان کی ساری زندگی تہہ و بالا ہو جاتی ہے۔ کسی فلم کے فلیشز کی طرح بچپن سے اب تک کے واقعات نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ انسانی سوچ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سوچتی ہے، اور انسان کو اپنی دنیا اور آخرت سب سامنے گڈ مٹ ہوتا نظر آتا ہے۔ اس بھیانک لمحے میں جب صرف کار ہی نہیں نیچے گر رہی تھی، بلکہ ہم سب کی زندگیاں، ان سے وابستہ ساری امیدیں بھی ڈوب رہی تھیں، میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھا۔ بھائی نے میرے ساتھ آواز ملائی، پھر ہم سب نے باآواز کلمہ پڑھا اور گاڑی کھائی میں گر گئی۔ اس وقت میں نے گویا سوچ لیا تھا کہ بس اب خود کو سپرد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب جو کمایا، جو لٹایا، سارے حساب کتاب چھوڑ کر اب صرف اپنی روح کو لے کر کسی اور دنیا جانا ہے اور حاضری دینی ہے۔ مگر وہ ہمارا وقت نہیں تھا۔
جب مجھے ہوش آیا تو بھائی بے چینی سے مجھے آوازیں دے رہا تھا، باجی باجی آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہاں بہت اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، دھند بہت تھی، تقریباً رات 7:45 کا وقت ہو رہا تھا۔ پہلے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر بھائی کو جواب دیا میں ٹھیک ہوں۔ اب میں اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ بہن کو دیکھ سکوں کہ وہ کدھر ہے۔ ہماری گاڑی الٹ چکی تھی۔ اللہ کا شکر کہ مجھے اور بھائی کو گہری چوٹ نہیں آئی تھی۔ ہماری گاڑی کے پیچھے والی گاڑی میں موجود افراد نے حادثہ دیکھ کر پولیس کو فون کر دیا تھا۔ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے، ہمیں باہر نکال لیا گیا۔ میں بھائی کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ ہم موت کے منہ سے واپس آئے تھے کہ اچانک ہمیں کراہنے کی آواز آئی تو دیکھا کہ میری بہن گاڑی کی کھڑکی میں پھنسی ہوئی تھی۔ بھائی بے قراری سے کہنے لگا کہ ہم آپ کے پاس ہیں۔ لوگوں نے گاڑی کو باہر نکالا اور سیدھا کیا۔ ہم نے بہن کو باہر نکالا، اسے کافی چوٹیں آئی تھیں، چہرے کی جلد ایک طرف سے پھٹ گئی تھی، لوتھڑا سا لٹک رہا تھا۔ بھائی نے ٹیشو ہاتھ میں رکھ کر اسے چھپا دیا۔ پھر ایمبولنس میں ہمیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ جسے اللہ نقصان دینا چاہے اسے کوئی تدبیر بچا نہیں سکتی، اور جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ ناگہانی واقعات و حادثات اللہ کی مشیت سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ وہ بندے کو اس سے زندہ سلامت بچا لے تو اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ نئی عطا کی زندگی کو اسی کی رضا و منشا کے کاموں کے لیے وقف کر دیں۔ اسی کے ساتھ کتاب حسن انجام کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ آڈیو بک اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اپنی فرمائش پر کوئی آڈیو بک سننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور شیئر کریں۔ میں کوشش کروں گی کہ اس کو بھی آڈیو میں تبدیل کیا جا سکے۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔